حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا صلوات سارے سامنے حاضرین محترم انتہا انتہائی واجب الاحترام سامعین بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین عصمت اللہ الکبریٰ مادر حسنین ہمسر امیر المومنین جگر گوشہ رسول فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ مخدومہ کونین خاتون قیامت خاتون جنت خاتون محشر معصومہ عالمین کی مہربانیاں کہ یہ عظیم الشان سالانہ مجلس عزا ایک مرتبہ پھر جس سے مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے میں بانیان سے ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جو یہ عزاداری کا سلسلہ منعقد کیا ہے اختتام مجلس پر تابوت پاک برآمد ہوگا عزاداری ہوگی ماتمداری ہوگی اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ یہ سلسلہ عزا صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے اللہ آپ کے دلوں میں جو دعائیں ہیں وہ مستجاب فرمائے مولا و آقا کا ظہور ہو جائے اللہ ہمیں ان کے اوان میں انصار میں شامل فرمائے ایک بلند صلوات پڑھیں کہ ساری دعائیں مستجاب ہوں رات بہت بیت گئے رات گزر رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ شب جمعہ ہے صبح جمعہ ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو موضوع تو ظاہری بات ہے کہ آج کی مجلس کا حق بنتا ہے نشست کے آخری ذاکر کے لیے تہذیب ممبر ہے آداب مجلس ہے قانون ممبر ہے کہ میں اس موضوع کو ٹچ نہیں کر سکتا تو مجھے اگر اجازت دیں تو کیوں نہ میں فائدہ اٹھاؤں اور ہم لوگ بیٹھ کر جتنا وقت مجھے میسر آیا ہے ایک راز بیان کروں سرکار امام زمانہ کی معرفت چونکہ شب جمعہ ہے آپ متفق ہیں میرے موضوع سے پیچھے یاد رکھیے حدیث پیغمبر ہے جو معرفت امام زمانہ کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مر گیا وہ جہالت کی موت اور وہ امام ہے دعائے عدیلہ کے لفظ ہیں مفاتیح الجنان دعائے عدیلہ کے لفظ ہیں وہ امام زمانہ جس کی نالین کا صدقہ کائنات رزق کھا رہی ہے سبحان اللہ خوش نصیب ہے وہ انسان جسے امام زمانہ کا عشق میسر آ جائے حالات ایسے نہیں ہیں حالات مشکل ہیں
شادیاں ہو جانا، بیوی بچوں کا ساتھ ہونا، ایسے عالم میں مشکل ہے اس کی معرفت کی طرف توجہ ہو۔ اس لیے کہ 24 گھنٹے جو ہمارے پاس ہیں، وہ 24 گھنٹے میں بیویاں ہی راضی نہیں ہوتی ہیں، اسے کہاں راضی کیا جائے۔ اندر سے بات سب کو پسند آ گئی ہے، منہ سے کوئی بولا ہو یا نہ بولا ہو۔ سچی بات یہی ہے، چاہے آپ حیرت سے یوں کر کے مجھے دیکھیں، لیکن سوچئے کہ زندگی میں جو ہماری ہے وہ 20 سال ہے یا 50 سال ہے یا 70 سال ہے یا 80 سال ہے یا 60 سال ہے، کتنا وقت دیا ہے یہ سوچنے کے لیے کہ کب اس کا ظہور ہو جائے گا۔ کتنا وقت دیا ہے یہ سوچنے کے لیے کہ کس طرح مجھے اس کی نوکری میسر آ جائے۔ کتنی کوشش کی ہے، سنیے گا حضور یار، کتنی کوشش کی ہے اس بات کے لیے کہ مجھے بھی اس کی زیارت نصیب ہو جائے۔ خاموش ہو گئے ہیں۔ کتنی کوشش کر ہی نہیں سکتے بھیا، کوشش نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوشش نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ساتھ جو سلسلے ہیں وہ اتنے اہم ہیں کہ اس میں سے ہمارے لیے وقت نکالنا مشکل ہے۔ آئیے آج میں ایک راز بیان کرتا ہوں کہ معصوم سے کس طرح ملاقات ہو سکتی ہے، اور یہی راز پڑھتا ہوں۔ یقین جانیے کہ یہ جتنی دنیا ہے، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں رہے گا جب وہ آ جائے گا۔ یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ لائٹیں، یہ ساری ترقیاتی چیزیں، یہ جس پہ دنیا کو ناز ہے، یہ بندوقیں، یہ توپیں، یہ گاڑیاں، یہ جہاز، یہ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ آج جس سے ہمیں نفرت ہو رہی ہے، یہ کلچر جو دیہات کا کلچر ہے، ہمیں اس سے نفرت ہو رہی ہے۔ ہم شہروں میں نکلنا چاہ رہے ہیں، ہم ٹاؤنز میں جانا چاہ رہے ہیں، ہم سوسائٹیوں میں گھسنا چاہ رہے ہیں، ہم انگریز بننا چاہ رہے ہیں، ہم انگلش میڈیم کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ نفرت کر رہے ہیں اس کلچر سے، یہ جو دیہات کا کلچر ہے۔ یاد رکھیے گا جب مولا آ جائے گا پھر آپ ڈھونڈتے پھریں گے وہ بھینس کہاں ہے، وہ گھوڑا کہاں ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ گائے کہاں ہے، وہ فصل کہاں ہے، پھر اس لیے کہ ساری ترقیاں تو ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، آپ بھول گئے کبھی آپ کے گھروں میں لالٹین جلا کرتی تھی؟ آپ کو کیا پتا، آپ تو ینگ اس دور کے انسان۔ کبھی آپ بھول گئے کہ وہ پہلے ایک چراغ جلا کرتا تھا، جی دیے جلا کرتے تھے۔ ہاں، کبھی آپ کو یاد ہو، آپ نے تو دیکھا نہیں، پہلے گھوڑے پر سواری ہوتی تھی۔ اب تو یہ نہیں یہ گاڑی چاہیے، یہ نہیں یہ گاڑی چاہیے، یہ نہیں یہ گاڑی چاہیے، اس کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ ان کی خواہشیں اپنے سے کم تو بیوی بچوں کی خواہشیں وہ پوری کرنی ہیں، ان کو ادھر پڑھانا ہے، ان کو ادھر پڑھانا ہے۔ یاد رکھیے 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کروڑوں روپیہ ان پہ خرچ کر کے انہیں ماسٹر کرائیے، انہیں جج بنا دیجئے، انہیں ڈاکٹر بنا دیجئے، سب کچھ بنا دیجئے، اگر انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا وارث کہاں ہے تو وہ جاہل کا جاہل ہے۔ آج راز پڑھوں گا اور ممبر پر پہلی بار پڑھوں گا راز کہ کیسے ملاقات ہوتی ہے۔ سنیے گا میں کس انداز سے وہ راز پڑھنے، وہ راز کیسا پڑھا جائے گا آپ کے سامنے۔ کچھ بھی نہیں رہے گا، سب کچھ ختم ہوا جیسے ہی وہ خانہ کعبہ پر اعلان کریں گے آپ، جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گئے۔ سبحان اللہ، باطل کے مقدر میں ہی مٹ جانا۔ سمجھ میں آ گئے حضور؟ یاد رکھیے بہت عزیز ہیں، سب کو عزیز ہیں اللہ، سب کے میرے آپ کے سب کے بچوں کو زندگیاں صحت دے، سب کے بیوی بچے سلامت رہیں، مگر اتنا بھی نہیں جتنا ہم چاہنے لگے ہیں۔ میں نے ہم کہا ہے، صرف آپ نہیں کہا ہے۔ جتنا ہم مرید ہو گئے ہیں نا بیوی بچوں کے، اتنے بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، ہمیں ان کے سوا کچھ یاد ہی نہیں رہے، اور یہ ہونے والے نہیں آپ کے،
یہ آپ کے نہیں ہونے والے. ہاں ماں باپ ہیں, اللہ اگر ہیں تو زندگیاں دے, چلے گئے تو جنتوں میں جگہ آتا ہے. انہیں اتنا نہیں چاہا گیا. کوئی خوش نصیب ہی ہوگا جس نے چاہا ہے, وہ فخر کرے, وہ فخر کرے جس نے چاہا ہے. ایک شخص آیا امیر المومنین کی خدمت میں, راز پڑھنے میں, اور آ کر گٹھڑی میں لے کر آئے اس کو. خبر گٹھڑی میں ہاتھ بھی شل, پیر بھی شل, قبلہ مفلوج, مفلوج جیسے پیرالائز, فالج ہو جاتا ہے, نہ ہاتھ کام کر رہے ہیں, گٹھڑی میں ایسے اٹھا کے لائے. نوجوان 20-22 سال کا, مولا کے سامنے لا کر ڈالا. کیا ہوا؟ اس نے کہا مولا مجھ سے گناہ ہو گیا, اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل کر دیا, اور مجھے مشلول, صحت مند جوان تھا, اور مجھے مشلول کر دیا. نہ میں چل سکتا ہوں, نہ اٹھ سکتا ہوں, نہ بیٹھ سکتا ہوں. مشلول ہو جاتے, پڑا ہوا ہاتھ منہ بھی. کیا گناہ ہوا؟ مولا کائنات نے پوچھا. سننے کے اس نے کہا, انہوں نے کہا مولا میں نے اپنے باپ کے آگے زبان چلائی تھی. بات سمجھ میں نہیں آئی میرا خیال. میں نے اپنے باپ سے بدتمیزی کی تھی. جب میں نے اپنے باپ, میں ممبر پر پڑھ رہا ہوں, کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا, ذمہ داری سے پڑھ رہا, میرے باپ کا دل دکھ گیا, اس کا دل دکھا, اللہ نے مجھ پر عذاب نازل کیا, عذاب, مشلول ہو گیا. لوگ کہتے ہیں ولایت علی کا فائدہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں بتائیں جس پر اللہ کا عذاب ہو گیا اسے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ بتا دیں کوئی طریقہ آپ کے پاس ہے کہ اب یہ کہاں جائے جس پر اللہ کا عذاب آ گیا ہے, کہاں بچے جا کر؟ کہا کہ بچا لیجئے, اب کوئی ڈر نہیں رہ گیا. میں تو مولا نے کہا سنیے گا, مولا نے فرمایا ایسا کر, باپ سے معافی تو مانگ لے, اللہ سے معافی میں دلوا دیتا. کوئی ڈھونڈ کے لائیں ایسا جو اتنا اختیار رکھتا ہو کہ اس سے معافی میں دلوا دوں گا. باپ سے معافی تو مانگ. اس نے چیخ ماری, رو پڑا. کیوں رویا؟ کہا ممکن نہیں. کیوں؟ کہا باپ تو مر گیا. آپ سمجھ رہے ہیں باپ کی حیثیت کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی عزت کیا ہے. یاد رکھیے گا, پتہ ہی نہیں یہ اچانک بیماری کہاں سے آ گئی, اچانک بچے نافرمان کیسے ہو گئے, اچانک یہ کاروبار رک کیسا گیا. سوچیں کہیں ماں باپ کا دل تو نہیں دکھ گیا کسی کا. خوش نصیب ہے انسان جو چیک کرتا رہے کہ میرا باپ راضی ہے مجھ سے, میری ماں راضی ہے مجھ سے. کہ ماں باپ تو میرا مر گیا. مولا نے کہا اچھا. اندازہ لگائے, اندر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد مولا اس مسطرہ سے باہر نہیں آیا, امام حسین باہر آئے اور ایک پرچہ دیا. کہا بابا نے کہا یہ دعا پڑھ لے تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ دعا لے کر چلا گٹھڑی میں, آگے سے رسول اللہ آ گئے. اب دیکھیے مہر لگنے والی. کہاں گیا تھا؟ کہا آپ کے بھائی کے پاس. کیا وجہ تھی؟ کہا اس وجہ سے. پھر کہا آپ کے بھائی نے یہ دعا دی ہے. رسول نے دعا دیکھ کر کہا اوہو کیا کہنے تیرے نصیبوں کے, علی نے تو تجھے اس میں اعظم دے دیا ہے. تجھے اس میں اعظم دے دیا. یہ دعا جانتے ہیں کیا ہے؟ مفاتیح الجنان کی اہم دعاؤں میں 3-4 نمبر پر محدث کبیر نے اس کو لکھا ہے. یہ ہے دعائے مشلول. کسی مشکل میں آپ اس دعا کو پڑھیے, کوئی پریشانی ہے اس دعا کو پڑھیے, کوئی بیماری ہے اس دعا کو پڑھیے, رشتے نہیں آ رہے ہیں بچیوں کے اس دعا کو پڑھیے,
آپ اس دعا کو پڑھیے تو صحیح، دیکھیے تو صحیح، اس دعا میں علی نے ایسا معجزہ دکھایا ہے کہ اس میں اعظم موجود ہے۔ یعنی اگر کوئی اس دعا کا عامل ہو جائے اس کو اختیار ہے بہتے ہوئے دریا پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ مفاتی میں دیکھیے جو صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر بلندر صلوات، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ان کا خیال رکھنا، امام زمانہ کی نظر سے گر جاتا ہے وہ شخص جو ماں باپ کا گستاخ ہو جاتا ہے۔ امام زمانہ کو راضی کرنے کا پہلا زینہ تو یہی ہے کہ ماں باپ آپ سے راضی ہیں۔ ماں باپ ناراض ہیں پھر آپ ناک رگڑتے رہیں، وہ راضی ہونے والا نہیں ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہیں؟ کوئی توجہ فرما رہے ہیں میرے محترم صاحب ہیں؟ سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہ یہ لائٹیں رہیں گی نہ یہ سواریاں رہیں گی، ایک آواز آئے گی، امام آ گیا ہے، حق آ گیا ہے۔ اس آواز کے ساتھ ہی سب کچھ مٹ جائے گا۔ جب سب کچھ مٹ جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر وہی پیغمبر کا دور آ جائے گا، وہی چراغ ہوگا، وہی گھوڑا ہوگا، آپ سمجھے، وہی تلوار۔ میرے خیال آپ پسند نہیں کر رہے ہیں موضوع، اتنے آپ خاموش بیٹھیں گے میں کیسے پڑھ سکوں؟ تھوڑا تھوڑا مولا کا ذکر ہے، سبحان اللہ منہ سے کہتے رہیں، تھوڑا منہ ٹھیک کر کے بیٹھیں، ذرا فریش ہو کر بیٹھیں۔ آقا کا ذکر ہو رہا ہے، آپ اس کی رعایا ہیں، ہم اس کی رعایا ہیں۔ وہ بادشاہ ہے ہمارا، وہ بقیت اللہ فی الارض ہے۔ یہ زمین اس لیے باقی ہے کہ اس پر امام موجود ہے، امام موجود ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہوگی؟ یہ ساری سبحان اللہ یہ دو آدمیوں نے کہنی ہے، یہ تو ویسے ہی میرے میزبان ہیں، آپ بھی منہ سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ اس کے ذکر پہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو سبحان اللہ آپ پہ لعنت اللہ نہ شروع کر دیں۔ اس کا ذکر ہو رہا، ایسے عالم میں آواز، معصوم نے فرمایا جیسے سنو کہ آقا کا ظہور ہو گیا ہے، جہاں بھی ہو فوراً مکے پہنچ جاؤ۔ کہا مولا مکے کیسے پہنچ جائیں؟ سنیے گا، آپ نے تو کہا نہ جہاز، نہ بحری جہاز، نہ کشتیاں، نہ کاریں، نہ موٹریں، نہ ریل گاڑیاں۔ ہم ہیں یہاں پر گجرات میں منڈی باؤدین میں، وہ ہیں سرکار مکے میں، رستے میں دریا ہے، سمندر ہے، صحرا ہے، کیسے جائیں گے؟ اگر آپ دلچسپی لیں تو میں راز پڑھنے لگا۔ معصوم نے فرمایا گھبرانا نہیں کہ آقا تمہارے مکے میں رستے میں سمندر ہے، دریا ہے، جہاز نہیں ہے، ریل گاڑی نہیں ہے، کار نہیں ہے۔ کہا جیسے سنو کہ مولا آ گئے، لبیک لبیک یا امام زمانہ کہہ کر اپنا دایاں طرف مکے کی طرف بڑھانا، بایاں پیر اٹھے گا نہیں، اپنے آپ کو آقا کے قدموں میں پاؤ۔ سبحان اللہ، جی بسم اللہ بسم اللہ۔ بس ایک ملاقات کا کہ کس طرح اس سے ملاقات ہو۔ ہاں مولا یہ بتائیے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو چاہتے تھے آپ آ جائیں، وہ آپ کی زیارت کریں، لیکن ان سے عمر نے وفا نہیں کی۔ وہ بیچارے زندہ نہ رہ سکے، عمر اتنی نہیں تھی، مر گئے، انتقال کر گئے۔ چاہتے بڑے تھے کہ آپ آ جائیں، دعا بھی پڑھتے تھے آپ کے ظہور کی، آپ آ جائیں، لیکن مولا نہیں رہے۔ ان کا کیا بنے گا جو آپ کے ظہور سے پہلے مر؟ میں ایک ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں۔ معصوم نے فرمایا جو امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرتے مر گیا ہے، ان کے عشق میں مرا ہے، یہ خواہش لے کر مرا ہے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ جب سرکار امام زمانہ کا ظہور ہوگا، ایسے ہر مومن کی قبر پر جو ظہور امام کی دعا کرتے مرا ہے، اللہ کی طرف سے دو فرشتے اتر جائیں گے، ہاتھ میں سلسبیل کوثر کا پانی ہوگا، جنت کا لباس ہوگا، تیز دھار کی تلوار ہوگی، عمدہ گھوڑا ہوگا۔ مردے کو کہیں گے قم باذن اللہ، کفن جھاڑ کر مردہ کھڑا ہو جائے، قیامت آ گئی ہے ملائکہ؟ جواب ملے گا قیامت نہیں آئی ہے، یہ سلسبیل کوثر کا پانی پی، اس سے غسل کر، عمدہ لباس پہن، تیز دھار کی تلوار ہاتھ میں پکڑ کے اچھی نسل کے گھوڑے پر سوار ہو جا۔ جس کا انتظار کرتے مر گیا وہ آ گیا، اس کے ساتھ شامل ہو کر قاتلان حسین سے انتقام لے۔
کل کا دن میرے مولا کا دن ہے. کل کا دن میرے مولا کا دن ہے. اور آپ کل کے دن کی زیارت ہے جمعے کے روز کی زیارت ہے امام زمانہ. وہ بہت اہم زیارت ہے. اس زیارت میں آپ کہتے ہیں اے میرے آقا آج میں آپ کا مہمان ہوں. مولا آج مجھے آپ ہی کھانا کھلائیں گے. مولا میں آپ کا مہمان ہوں. اور مولا آپ کو اللہ نے مامور کیا ہے اس بات پر کہ آپ مجھے کھانا کھلائیں اور میری حفاظت کریں. ہاں کل کا دن ہے. آج ہمارے نامہ اعمال جا رہے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں آپ. نامہ اعمال جاتے ہیں امام پڑھتے ہیں. آپ کتنے نصیبوں والے ہیں کہ جب آج مولا پڑھیں گے یہ نام کیا کر رہے ہیں. اچھا شب جمعہ امام باڑے میں بیٹھ کر میرے جد حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں. کیسی خوش نصیبی ہوگی آپ لوگوں کی. توجہ ہے. اور اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک عمل تو ہے جو معصوم بہت زیادہ پسند ہے. وہ ہے نماز شب 11 رکعت. یہ امام نے خود بیان کیا ہے کہ مجھے بہت پسند ہے نماز شب, نماز تہجد. گھبرائے تو نہیں بیٹھے. بہت اہم اور دلچسپ بات پیش کرنے لگا ہوں. مولا سے ملاقات. ایک ہے نماز شب. یہ نماز شب پڑھیے آپ. میں بار بار اس کے لیے بیان کرتا ہوں کہ اگر یہ نماز شب آپ اپنی عادت شامل کر لیں, روزانہ کے معمول میں شامل کر لیں, تو آپ کو پھر دنیا کے لیے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں جس نے آدھی رات کو اٹھ کر یہ 20 منٹ کی نماز پڑھ لی اس کی روٹی میں علی خود اس کے گھر پہنچا دیتا. ٹائم اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا میرے پاس ہے, چونکہ ہر چیز کا خیال رکھنا ہے. بس جلدی کرنا. سمجھ میں آ رہے. ایک چیز نماز. دوسری چیز ہے زیارت عاشورہ. بہت اہم زیارت ہے. یہ زیارت پڑھنے والے کو اللہ فقیری عطا کرتا ہے. یہ زیارت پڑھنے والا اپنے لیے نہیں, اپنے لیے جو مانگتا ملتا نہیں. نہیں نہیں, جو یہ زیارت پڑھتا ہے پھر وہ دوسروں کے لیے جو مانگتا ہے اللہ وہ بھی عطا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے زیارت جامعہ. بس 2-3 منٹ اور. زیارت جامعہ اللہ یہ بہت اہم. یہ امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کی ہوئی. صلوات پڑھ دیں 10ویں امام کی ذات. صلوات بآواز بلند مل کر پڑھیے آپ مولانا. جب متوکل نے قبر حسین پر حملہ کیا اور قبر حسین کو متوکل ملعون کہ خدا اس پہ لعنت کرے توڑ رہا تھا, تو لوگ دوڑ کر 10ویں امام کے پاس سامنے گئے کہ مولا تو آپ نے انہیں کہا بیٹھو میں زیارت لکھواتا ہوں. پھر خود امام علی نقی علیہ السلام یہ زیارت لکھوائیے. اسے زیارت جامع کہتے ہیں, جامع کبیرہ. اس کو پڑھنے والوں کو 70 نعمتیں اللہ دنیا میں دیتا, 70 آخرت میں عطا کر. ٹھیک ہے. پھر 2 رکعت نماز صاحب الزمان ہے جس میں 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں. وہ پڑھیے آپ. جمعے کے روز پڑھیے, کمال ہے. 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. پہلی رکعت میں سورہ حمد 1 مرتبہ, سورہ توحید 7 مرتبہ. دوسری رکعت میں بھی سورہ حمد 1 مرتبہ, سورہ توحید قل هو اللہ 7 مرتبہ. رکوع اور سجود کی تسبیح 7 مرتبہ. سبحان ربی العظیم و بحمد, سبحان ربی العالی و بحمد. ٹھیک ہے حضور, 7 پر. بس بسم اللہ. آ جائیے ماشاءاللہ تشریف لے آئے. بس 2-3 منٹ جو میرے پاس ہیں بس اسی میں. ادھر دیکھیے گا حضور, توجہ ہے حضور علی یا ایسے ہی پڑھ رہا ہوں. لیکن جب سورہ حمد پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھیں. سجدے میں سر رکھیے بعد نماز. یا صاحب الزمان ادرکنی 100 مرتبہ پڑھیے. مولا نے فرمایا ادرکنی کی یہ ابھی زبان سے ادا نہیں ہوگی, آ کر پوچھوں گا. آ گیا ہوں, بتا تیری حاجت کیا. آپ کے اب وہ راز پڑھنے لگا. یہ اعمال ہیں سارے. اس طرح آپ کل امام زمانہ کا صدقہ دیجئے. کیسے آپ قریب ہو سکتے ہیں, کیسے اس کی خوشبو پا سکتے ہیں, کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں. ملاقات کا شوق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں. پہلے بتائیے امام سے ملنا چاہتے ہیں یا نہیں؟
بے دلی سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ یقین سے کہیے. میں عمل بتاتا ہوں آپ کو. اچھا جس کو ملنا ہے وہ ہاتھ اوپر کرے. ہاں شکر ہے ماشاءاللہ. کون ہاتھ نیچے رکھ سکتا؟ دیکھیے کیا کیا اعمال بتایا میں نے. نماز شب، زیارت عاشورہ، زیارت جامع کبیرہ، 2 رکعت نماز امام زمانہ، اور ایک زیارت آل یاسین. یہ بھی راز ہے. اس میں بھی کہا ہے میں ملوں گا اس سے جو یہ پڑھے. دعائے ندبہ، دعائے عدیلہ، یہ سب امام. دعائے عہد، یہ سب امام سے ملاقات کی. سارے اعمال ہیں کیجئے. اور ایک عمل دے کر میں بس ممبر دیتا ہوں جناب. ایک عمل ہے امام زمانہ سے ملاقات کا. 40 جمعراتیں روزہ حسین پر حاضری. بس میں اس کے بعد نمبر آپ کو دوں. 40 جمعراتیں روزہ امام حسین کی زیارت. جو 40 جمعراتیں یہ زیارت کر لے گا تو اس سے عہد کیا گیا ہے کہ امام ملاقات کریں. علامہ ہلی نے یہ عمل کیا. علامہ ہلی نے یہ عمل کیا اور بہت سے لوگوں نے یہ عمل کیا. ملاقاتیں ہوں. اب وقت تو نہیں ہے. ایک عالم تھے انہوں نے یہ عمل کیا. روحانی تھے. 40 دن امام حسین کے روزے کی زواری کی. اور 40 دن کے بعد جب وہ حرم سے نکل رہے تھے اور ایک اندھیری گلی میں اپنے جہاں قیام گاہ تھی وہاں مڑے تو دیکھا خوشبو آئی. خوشبو آئی اور قدموں کی ہار. وہ دیکھا کون؟ کہا وہی جس سے ملنے کے لیے 40 جمعراتیں میرے جد کے روزے پر تو جب امام ملاقات کرتے ہیں تو یہ پیر پتھر کے ہو جاتے ہیں، ہاتھ پتھر کے. انسان سن ہو جاتا ہے کہ اس کی خواہش میں قدموں پہ گروں، پیر چوموں. نہیں، وہ حرکت نہیں کر سکتا جب تک کہ امر نہ کرے. وہ بالکل گم. یہ ملاقات جب ہو تو بالکل انسان ساکت ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے. کہا خوش ہے تیری آرزو پوری ہو گئی؟ کچھ اور چاہتا ہے؟ مولا پوچھ رہے ہیں اور کچھ چاہیے؟ میں تیری مجھے زیارت ہوگی اب. انہوں نے کہا آقا میں صدقے جاؤں، چاہتا یہ ہوں وعدہ کریں یہ خواہش بھی پوری کریں. کیا؟ ایک بار آپ کی زیارت اور کرنا چاہتا. کہا اچھا کل صبح وہ جو کربلا میں برتنوں والی دکانیں ہیں وہاں پر آ جانا. وہ جو برتن بیچتا ہے وہیں پر میں تمہیں مل جاؤں. یہ اب دکانیں وہاں پر ملیں گی جہاں مقام علی اکبر ہے، زوار جانتے ہیں وہاں پر. وہ رات کس سے کٹنی تھی؟ وہ تو زمین پہ تھا ہی نہیں جس کو زیارت ہوئی. اور کروٹیں بدلتے ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور آقا کو یاد کرتے ہوئے رات گزر گئی. صبح ہوئی جلدی اور وہ بازار کھولے ہوئے. وہ جیسے ہی برتن والی دکان پہ تو دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ مولا و آقا وہ جو بینچیں بچھی ہوتی اس بینچ پر بیٹھے ہوئے. سن رہے ہیں؟ عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو. بینچ پر بیٹھے اور وہ برتن والا جو ہے دکاندار وہ دکان پہ کام کر رہا ہے. ایک دم ساکت ہو گئی کہ مولا بیٹھے اور برتن والے کو پتہ ہی نہیں، وہ اپنا کام کر رہا ہے. لوگ ادھر سے گزر رہے ہیں ادھر سے گزر. یہ تو جانتا تھا کہ میرا آقا ہے. آقا آپ یہاں کہاں؟ یہ جو برتن والا نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جناب بسم اللہ. اور یقین جانیں اس واقعے کو اس کو دل میں محفوظ کر لیا تو امام سے ملنے کا عمل دے رہا ہوں آپ کو کہ مل کیسے سکتے ہیں اور یقینی عمل دے رہا ہوں. آپ سب کیجئے ملاقات ہو جائے گی مولا. یہ سن کے حیران کہ مولا اس کو پسند کرتے ہی اچھا لگتا. وہ تو کوئی عام آدمی ہے نہ کوئی عبادت گزار ہے نہ عارفین میں اس کا معرفت والے تو آپس میں ملتے ہیں تو کبھی ملا بھی نہیں. کبھی اتنے میں گاہک آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اتنے میں ایک عورت آ گئی اس کی دکان پر. کاندھے پہ اس نے سر پہ برتن رکھے ہوئے تھے گٹھری.
لا کر کہا اے بیٹا یہ بیچنا چاہتی ہوں. میں نے کہا اچھا. برتن دیکھے ٹٹولے کتنے کے. اس نے کہا کہ اماں یہ تقریباً 600 درہم کے برتن تمہارے بنتے ہیں, پرانے برتن 600 درہم. وہ عورت رونے لگ گئی. رونے لگی تو برتن والے نے کہا کہ اماں کیوں رو رہی ہیں؟ کہا بیٹا گھر میں شوہر بیمار ہے, مجبوری برتن بیچ رہی تھی, نکلی تھی کہ اب برتن بیچ کے کوئی کاروبار وغیرہ کر لیں گے, تو جس کے پاس جا رہی ہوں کوئی 100 درہم کہہ رہا ہے, کوئی 50 درہم کہہ رہا ہے, کوئی 150 درہم کہہ رہا ہے. او بیٹا تم نے 650 درہم کہے. یہ سن کر ہی میں خوشی سے رونے لگ گئی کہ اتنے پیسے تم مجھے دے رہے. دکاندار نے کہا نہیں اماں کیسی بات, آپ کا مال ہی اتنے کا, ابھی تو اس کو ٹھیک ویک کروں گا میں, کچھ پیسے میں بھی کماؤں گا اس میں سے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں 50 درہم 150 درہم, نہیں آپ کا مال 600 درہم سے زیادہ کا ہے, یہ لیجئے پیسے دی. عورت دعائیں دیتی ہوئی خوشی خوشی چلی گئی. سنیے گا, وہ برتن اٹھا کے, یہ کون صاحب ہے جو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے 40 جمعراتیں چلا کیا, وہ برتن اٹھا کے اندر رکھ رہا تھا کہ وہاں سے میرا آقا بینچ سے اٹھا اور وہ جامی تو, اور اس کے پیچھے سے جاتے ہوئے کان کے قریب آ کر امام زمانہ نے کہا ایسا ہو جا پھر تجھے چلے کرنے کی ضرورت ہے. کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا. وہ گھر کیوں بیچ رہے ہیں؟ سب مقدمہ بن گیا, بیچ رہے ہیں 5 کروڑ کا گھر ہے, 2 کروڑ میں, ارے جلدی فائدہ اٹھاؤ. نہیں, مولا کو پسند نہیں ہے. لینا ہے تو اتنے ہی پیسوں میں لو جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے. کسی کا شوہر بیمار ہو گیا, وہ اپنا زیور بیچ رہی ہے جو 2 لاکھ کا تھا 50,000 میں, فوراً خرید دو. آپ نہیں لے سکتے, مدد کریں ویسے ہی اس کی. مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں, امام سے دور ہو جائیں گے. جتنا لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے جائیں گے مولا سے دور ہوتے چلے جائیں گے. ترازو میں تولو, کیا چاہیے, عشق مولا چاہیے یا مال دنیا چاہیے؟ وہ اس کا مال ہے, پسند آ گیا ہے, وہ اس کا گھر ہے, قبضہ کر لیا ہے, وہ اس کا پلاٹ ہے, قبضہ کر لیا. پھر آپ کو حق نہیں ہے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے مولا کا نام لیں. پھر حق ہی نہیں ہے کہ آپ نام لیں. پھر آپ کو حق ہی نہیں ہے کہ آپ نام لیں کسی کے گھر پہ قبضہ کر کے, کسی کی جائیداد پہ کر کے قبضہ. آپ کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں. اس زبان کو, یہ جو زبان ہے نا, اس زبان کو حرام سے بچا لیں, مولا خود آپ سے ملاقات کر لیں, آقا خود آپ سے ملاقات کر لیں گے. ٹھیک ہے, کیوں مشکل باتیں کر دی ہیں میں نے, چہرے آپ کے ایسے لٹک گئے ہیں, مشکل ہو گیا, مشکل ہو گیا. اس کی مدد چاہیں کوئی کام مشکل نہیں. بس میرے دوستو, گفتگو تمام, صرف ایک جملہ کہ یہ بات جو ہے طے ہے کہ مجلس کامل نہیں ہوتی ہے, مجلس کامل نہیں ہوتی ہے کہ جب تک امام زمانہ کے جد کے مصائب نہ پڑھے جائیں. اور بس ایک اتنی ہی بات کہنی ہے کہ جب ظہور ہو جائے گا پھر آپ اسی ذوالجناح پر سوار ہوں جو 10 محرم حسین کے پاس, اور ہاتھ میں وہی علم ہوگا جو کربلا میں جناب باب الحوائج کا, اور وہی ذوالفقار کمر سے حمائل, اور آپ سب ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اور پھر مکے سے آپ کا جلوس چلے گا, اور پھر آپ ایک ہی جملے کا مسائل پڑھوں گا, ایک ہی صرف ایک ہی جملے کا مسائل دیکھے گا, ایک ہی جملے کا مسائل, اور آپ مکے سے آپ کا قافلہ چلے گا, آپ کا لشکر چلے گا, آپ سب ساتھ ہوں, اور آپ آگے آگے سوار. پھر آپ کوفے میں داخل ہو جائیں. پھر صدر بازار کوفے میں جب پہنچیں گے تو آپ ذوالجناح کی لجام کو کھینچ دیں, اور وہ ذوالفقار جو 10 محرم حسین کے ہاتھ سے نیام میں گئی, ظہور کے بعد پہلی بار کوفے کے صدر بازار میں حسین کا بیٹا ذوالفقار کو نیام سے باہر, ایک ہی جملہ سنیے, اور چاروں طرف ذوالفقار کو لہرا کر آواز دے گا, کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے سکینہ کے منہ پہ تماچے, کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میری پھپھیوں کی چادریں لی, کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے عباس کے بازو, کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اکبر کے, کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اصغر کے گلے میں. اللہ اللہ
کوشش میں نے کی ہے اتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ